کہ کل قیامت کے دن بہت بڑا نمازی ہوگا, کوئی نماز نہیں چھوڑی ہوگی, وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا, یا اللہ میں نے اتنی نمازیں پڑھی, اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں, تیری نمازوں کا میرے پاس کوئی اجر و ثواب نہیں ہے, تو جا جس کے لیے پڑھی ان سے ثواب مانگ. یہ اللہ میں نے تیرے لیے, اللہ فرمائے گا نہیں نہیں نہیں, تو نے اس لیے پڑھی کہ لوگ تجھے نمازی کہیں کہ بھائی بہت بڑا نمازی ہے, بھائی بڑے عبادت گزار ہے, جا ان سے اپنا ثواب مانگ, مجھ سے کیا لینے آیا. یہی ایک حاجی کو لایا جائے گا, ایک عالم دین کو لایا جائے گا, جو کہے گا یا اللہ میں نے پوری زندگی تیرے دین کی تبلیغ کی, دین کو پڑھا, علم کو پڑھا, لوگوں کو درس و تدریس کیا. اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے کیا کہ وہ تجھے عالم کہیں, وہ تیری تعریف کریں, تو جا ان سے مانگ, انہوں نے تیری تعریف کر دی, تجھے اس کا صلہ مل گیا, مجھ سے کیا لینے آیا. اسی طرح سے سخی کو لایا جائے گا, بڑی سخاوتیں کی ہوں گی. اگر مقصد یہ ہوگا اوروں سے خوشاباشی لینا, اوروں کی نظروں میں اپنے آپ کو سخی کہلوانا, تو اللہ فرمائے گا جا انہوں نے تجھے کہہ دیا, ان سے صلہ لے لے, مجھ سے کیا لینے آیا. عمل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو, اگر اللہ کے لیے ہوگا تو وہ ہمیں بہت فائدہ دے گا, وہ ہماری بخشش کروا دے گا. اگر عمل چاہے کتنا ہی زیادہ کیوں نہ ہو, مخلوق کے لیے کریں گے, لوگوں کے لیے کریں گے, تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس کے بدلے ہمیں کوئی نہیں ملے گا. اور اگر لوگوں کے لیے کریں گے نا, تو یہ ریاکاری ہے. ریاکاری کے بارے میں حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ یہ شرک ہے. اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر فاسأل عنہ فقال الریا. حضور نے فرمایا کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ جس چیز کا خوف ہے وہ ہے شرک اصغر. صحابہ نے پوچھا حضور یہ ہے کیا؟ فرمایا ریاکاری, دکھاوا کرنا, یہ شرک اصغر ہے. مجھے خوف ہے کہ میری امت میری وفات کے بعد دکھاوے کے اندر بہت زیادہ آگے بڑھ جائے گی, دکھاوا کرے گی, اپنے اعمال دکھاوے کے لیے کرے گی. پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ قال اللہ تعالی, حدیث قدسی ہے, اللہ فرماتا ہے انا اغنى الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ, وفی روایہ فانا منہ بریء فہو للذی عمل. رواہ مسلم. مسلم کے اندر حدیث پاک ہے. کیا حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ پر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی فرماتا ہے میں تمام شرکاء سے بے نیاز ہوں. جو کوئی نیک عمل کرے, کوئی عمل کرے اور میرے علاوہ اس عمل میں کسی اور کو شامل کرے, کسی اور کو دکھاوے کے لیے کرے, کسی اور سے تھپکی لینے کی کوشش کرے, کسی اور کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کرے, تو فرمایا میں اس کے عمل کو یعنی اس کے شرکیہ عمل کو چھوڑ دیتا ہوں. اب وہ اس کا عمل شرک والا ہو گیا کیونکہ اس نے دکھاوا کر دیا, اس میں اوروں کی رضا کو شامل کر لیا. فرمایا کہ پھر میں اس کے عمل سے بیزار ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب تیرے لیے وہی ہے جس کے لیے تو نے اپنے نیک عمل کو کیا ہے, تو مجھ سے کیا لینے آیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اعمال میں اخلاص کو پیدا کریں.